اللہ اکبر، اللہ المستعان۔ یہ مسئلہ جو ہے بہت ہی نازک ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اذا اقیمت الصلاۃ فلا تقوموا حتی ترونی، اگر فرض نماز کی اقامت بھی ہو جائے تو اس وقت تک کھڑے نہ ہو جب تک کہ امام کو دیکھ نہ لو، یعنی مجھے دیکھ نہ لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ ادھر ہوتا تھا مثال کے طور، اور صحابہ جو بیٹھے ہوتے ان کا چہرہ قبلے کی طرف، وہ دیکھتے تھے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے نکلے اقامت شروع کر دیتے۔ کبھی کبھی آپ کو راستے میں رکنا پڑتا، یعنی کوئی باہر کا کوئی شخص آیا، وفد آیا، کوئی سوالات کرنے کے لیے، کسی وجہ سے تاخیر ہو گئی اور جب تک صحابہ کھڑے ہوئے ہیں، تو آپ نے فرمایا اگر اقامت بھی ہو جائے لیکن امام پر نگاہ نہ پڑے تب تک کھڑے نہ ہو۔ اس میں اشارہ ہے کہ من باب اولا اقامت شروع نہیں ہوئی اور اقامت شروع ہونے سے پہلے ہی آپ کھڑے ہو گئے گھڑی دیکھ کر، یہ صریح طور پر حدیث کی مخالفت ہر مسجد میں ہو رہا ہے۔ ہم جس مسجد میں وہاں بھی ہوتا ہے، بار بار بتانے کے بعد بھی، اور جانتے ہیں کتنے 2 منٹ پہلے کھڑے ہوتے ہیں لوگ۔ تو اس لیے جو ہے اس کا جواب جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تھا، اور حضرت عمر کا جو جواب تھا وہ درہ شریف ایسے لوگوں کو۔ تو لہذا اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ جب تک امام کو نہ دیکھیں، اور امام کو دیکھنے کے ساتھ اقامت بھی شروع ہونا ہے، امام کو مؤذن کو چاہیے کہ دیر نہ کرے اقامت میں۔ وہ بھی یہ مؤذن اکثر بیوقوف ہوتے ہیں، معاف کرنا بھائی، اکثر بیوقوف ہوتے ہیں مؤذن، بڑی تاخیر کرتے ہیں۔ نہیں، چاہے امام آئے نہ آئے، اگر آپ کو نظر آئے کہ وہ مصلی پر آنے سے پہلے بھی اگر وہ داخل ہو رہا ہے اور آپ نے اس کو دیکھ لیا تو اقامت شروع کر دیجیے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اگر امام نہیں آیا اور ٹائم ہونے پر آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ حدیث کے خلاف عمل کر رہے ہیں۔ آپ کہیے دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی عوف کے قبیلے میں گئے صلح کرانے کے لیے، اختلاف ظہر کی نماز تھی اور آپ کے آنے میں تاخیر ہو گئی، صحابہ کرام کھڑے نہیں ہوئے بلکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، کہا کہ آپ امامت کریں گے؟ تو کہا کہ اگر آپ چاہو گے تو کریں گے۔ جیسے ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امامت شروع کی، اللہ کے نبی آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹے، آپ نے اشارہ کیا کہ اپنی جگہ پہ رہو، پھر بھی پیچھے کے پیچھے ہٹ گئے، پھر آپ نے آگے بڑھ کر امامت فرمائی۔ تو یہ مسئلہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجودگی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی امامت جو ہوئی وہ یہ کہ صحابہ کے کہنے کے بعد، اس سے پہلے جب تک ابو بکر صدیق تیار نہیں ہوئے اور جب تک اقامت نہیں ہوئی، اس وقت تک کسی صحابی کا کھڑا ہونا ثابت نہیں ہے۔ ہاں، مسئلہ یہ ہے کہ 2 منٹ باقی آپ تحیۃ المسجد نہیں پڑھ سکتے۔ تحیۃ المسجد نہ پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ امام کے پیچھے آ کر کے یہ امام آپ صف لگائیں، نہیں، آپ کھڑے رہیے، دائیں بائیں کہیں کھڑے رہیے، لیکن سب بندی نہیں کریں گے۔ سب بندی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اقامت شروع ہو اور امام کی رؤیت نصیب ہو، امام کو بھی دیکھیں اور اقامت بھی ہو، اس دونوں کے ساتھ کھڑے ہوئیے۔ البتہ بعض علماء نے کہا کہ اگر امام موجود ہے اور اقامت شروع ہونے سے پہلے بھی اگر لوگ کھڑے ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن حق اور ثواب یہ ہے کہ اقامت میں جلدی ہونی چاہیے اور اقامت کے ساتھ ساتھ امام کی رؤیت ہو اور اس کے ساتھ لوگ کھڑے ہوں۔ بعض ائمہ جو ہے حی علی الفلاح پہ کھڑے ہوتے تھے، یہ ان کا اجتہاد تھا، اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے، واللہ اعلم۔